علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم۔ محترم برادران طریقت، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کروڑہ درود و سلام۔ اللہ رب العزت کا بے حد و حساب بے پایاں لطف و کرم ہے کہ جس ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، پھر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور حضور کے صدقے سے دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ بھی اس کا محض کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کی خاطر خالصتاً اپنی رضا کے لیے یہاں چند لمحے گزار کر حاضر ہونے کی توفیق عنایت کی۔ ماہ ربیع النور شریف حضور کی آمد کا مہینہ، جیسے یہ مہینہ آتا ہے تو مومنین کی، اہل اسلام کی، اہل محبت کی جو ایمان کی کھیتیاں ہیں ان میں بہار آ جاتی ہے۔ حضور کی آمد کے اس ماہ مبارک کی نسبت سے وہ جو ایمان کی کھیتیاں مرجھا رہی ہوتی ہیں وہ تناور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایمان کی کھیتی کو جب حضور کی محبت کا پانی ملتا ہے تو وہ کھیتی ہری بھری ہوتی ہے۔ تو یہ ماہ مبارک دراصل حضور کی محبت کا، ایمان کی کھیتی کو پانی دینے کا ہے۔ کہیں حضور کے فضائل کے تذکرے ہوتے ہیں، کہیں حضور کے شمائل کے تذکرے ہوتے ہیں، کہیں حضرت آمنہ کی گود کا ذکر ہوتا ہے، کہیں حلیمہ سعدیہ کی گود کا ذکر ہوتا ہے، کہیں حضور کی ہجرت کا ذکر ہوتا ہے، کہیں اللہ رب العزت کے انعامات کا ذکر ہوتا ہے، کہیں حضور کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے، کہیں کمالات کا ذکر ہوتا ہے، کہیں سیرت کا بیان ہوتا ہے۔ تو یوں کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے ذکر سے معمور ہو جاتا ہے۔ تو کائنات کی ہر طرف جو ہے ذکر مصطفیٰ کی خوشبو بکھرنے لگتی ہے۔ حضرات محترم، ایسا کیوں نہ ہو؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کتاب فطرت کے سر ورق پر گر نام احمد رقم نہ ہو۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، یہ وجود لوح قلم نہ ہوتا۔ تو یہ ساری جو نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ ساری کائنات، وہ کہتا ہے یہ کتاب ہے۔ اللہ کی یہ ساری تخلیق کیا ہے؟ کتاب فطرت ہے، یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کا جلی عنوان اور سر ورق جو ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ اس پوری کائنات کو کیا تصور کرنا ہے؟ ایک کتاب، اور اس کتاب کا سر ورق ذات مصطفیٰ ہے۔ اور پھر یہ ہو سکتا ہے کتاب ہو اور اس کا سر ورق نہ ہو، کتاب ہو اس کا عنوان نہ ہو، وہ کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ رب کی کائنات کتاب ہے، حضور اس کا سر ورق ہے۔ تو جب سر ورق کی آمد ہو اور پھر سر ورق کی آمد کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھر کائنات ہی کیسی ہے کہ اس کائنات کے سر ورق کا اور سر نامہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو حضور اس کائنات کا سر نامہ، حضور اللہ کی تخلیق کا نقش اول ہیں۔ صوفیاء، علماء اور عرفاء نے یہ ذکر فرمایا ہے، لکھا ہے کہ
حق ہے اللہ پاک نے کائنات کو کن سے بنایا، لیکن جب کن کہا تو سب سے پہلے جو نقش اول وجود میں وہ ذات مصطفیٰ ہے، پھر ذات مصطفیٰ سے نور مصطفیٰ سے باقی کائنات۔ یہ کتاب فطرت کا سر ورق حضور ہے، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتی، یہ وجود لہو قلم نہ ہوتا۔ ہاں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لمبی بات کر کے آخر میں کہا ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، خیمہ افلاک کا یہ جو نیلا تمبو تنا ہوا ہے، یہ کائنات کا تمہیں جو نظر آ رہا ہے خیمہ افلاک کا، یہ جو افلاک کا خیمہ ہے یہ کھڑا ہوا کیسے ہے؟ اسی نام سے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تیری میری یہ جو وجود کی یہ نبض جو چل رہی ہے یہ بھی حضور کی ذات کی برکت سے اور فیض سے چل رہی ہے۔ ہاں، مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا گر ارض و سما کی محفل میں، یہ جو زمین و آسمان کی محفل ہے نا، ہر طرف یہ محفل یہ ہے نا، ہاں جی، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، اگر اس محفل کے اندر اللہ رب العزت نے حضور سے قدسی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر محبوب میں تجھے پیدا نہ فرماتا تو میں ان افلاک کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ دوسری میں ہے لما اظہرت الربوبیہ، حضور تجھے پیدا نہ فرماتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو یہ اس طرف اشارہ فرما کے مولانا ظفر علی خان فرما رہے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، اگر یہ فرمانا نہ ہوتا کہ حضور آپ کو نہ بناتے تو یہ کچھ نہ بنا۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو سیاروں میں، یہ روپ نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ روپ نہ ہو سیاروں میں۔ یہ جو گل و گلزار ہیں، یہ جو رنگینیاں ہیں کائنات کے اندر ہر طرف ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساریاں رنگینیاں حضور کے دم سے۔ تو پھر ان رنگینیوں کی جب اصل آئے، ان رنگینیوں کی جب بنیاد آئے تو وہی اس کو نہیں منائے گا جو بے بنیاد ہوگا، بنیاد والے تو اس کا ذکر ہے۔ تو حضور تو اس کائنات کی بنیاد ہیں، تو ہم حضور والے ہیں تو ہم حضور کی آمد کے تذکرے کریں، حضور کی آمد کی خوشیاں منائیں، اور حضور تو وہ ذات ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، پہلی بات تو یہ ہے کہ رب ہو کر چیزوں کی قسم کھائے، لیکن فرمایا حضور میں قسمیں نہیں کھاتا، لا اقسم کا مطلب یہ ہے میں قسمیں نہیں کھاتا، پر بہذا اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ پاک تو قسم سے جو ہے پاک، تو جو ہے اس شہر کی قسم کھاتا ہے۔ ہاں، سمجھ آتا ہے تیرا گھر اس شہر میں ہے، ہاں تیرا مقام ابراہیم اس شہر میں ہے، تیرا محبوب بندہ بندی سیدہ ہاجرہ کے دوڑنے کی جگہ ہے، مطاف ہے، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ تیرے بندوں کے ساتھ ان کو نسبت ہے، تجھ سے نسبت ہے، اسی لیے زمزم تو نے یہاں نکالا ہے، اسی لیے قسم کھاتا ہوگا۔ فرمایا نہیں یہ ساری چیزیں ہیں، انت حل بہذا البلد، محبوب میں قسم اس شہر کی اس لیے کھاتا ہوں کہ اس شہر میں آپ تشریف ہیں، انت حل بہذا البلد، اس شہر کی گلیاں آپ چلتے ہیں اور آپ کے قدموں کو چومتی ہیں، اسی لیے رب اس شہر کی قسم کھاتا، انت حل بہذا البلد والد وما ولد، حضور آپ کے جن سے ولدیت، جس جہاں سے آپ ہوتے آئے ہیں، ہر والد کی بھی قسم کھاتا ہوں، اور اس شہر میں پیدا ہونے والے مولود کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ تو دوستان محترم، یہ تو وہ ذات ہے، تو وہ ذات
जिस लम्हे आए वो ज़ात, जिस दिन आए तो वो दिन फिर दिनों का सरदार कैसे ना हो, वो माह दूसरे महीनों से आला कैसे ना हो। ये माह मुबारक माह फरहत है, माह खुशी है। तो दोस्तों ये आपको इस हस्ती से निस्बत है और जिसके साथ उठना बैठना आपको नसीब हुआ, हुजूर क़िबला ख़ाज़ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब ये माह मुबारक आता था तो एक अजीब सी खुशी आप महसूस होती, हर वक्त आप उस खुशी का एहसास होता था कि कुछ हुआ है। ये वो बातें होती हैं जो समझने वाली होती हैं। माह मुबारक सब का गुज़र जाता है, शायद ज़बान से सब ज़िक्र करते हूँ, ज़बान से खुशी खुशी सब करते हूँ, लेकिन याद रखें, आपको याद होगा और आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, खुशी का एहसास क़िबला ख़ाज़ साहब के यहाँ होगा। हाँ जी, खुशी एक अजीब सी खुशी होती थी और यही खुशी हमें जो है हमें हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए जब यह माह मुबारक आए। तो हुजूर की आमद की खुशी, और फिर ये खुशी जो है ये ख़ुद दलीलें अता फरमाती है कि हमने इस माह मुबारक को, जब बंदा खुश होता है तो फिर खुशी के जो जो मज़ाहिर होते हैं वो सारे इंसान को समझ में आ जाते हैं। खुशी में खैरात भी करनी है, खुशी में अपनों के साथ मिलना भी है, खुशी में किसी की दिलजोई भी करनी है, खुशी में किसी का गम भी हल्का करना है, खुशी में किसी की इयादत भी करनी है, और खुशी में ज़िक्र मुस्तफ़ा भी करना है, और फिर उस खुशी का हमें एहसास भी होना है, बच्चों के साथ भी उस खुशी को शेयर करना है। तो पता चलना चाहिए कि जो है इस माह के अलावा ज़िंदगी की रूटीन कुछ और थी, इस माह मुबारक के आने में कुछ और। ये वो असल मीलाद का पैगाम है कि हर वक्त जो है हमारा चेहरा बताए, हमारा बातिन बताए, हमारी रूह बताए कि हुजूर के आने की खुशी हम महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ बैठने वाले, हमारे साथ उठने वाले, हमारे साथ ताल्लुक़ रखने वाले महसूस करें कि यार ये बदला हुआ है, क्या वजह है। तो वो पहुँचे इस बात पर कि इसकी तो खुशी ये है कि हुजूर आ गए। तो हुजूर के आने की खुशी से इसकी ज़िंदगी में, इन दिनों में, हुजूर की आमद की निस्बत के दिनों में इनकलाब आया। ये वो असल खुशी, इस खुशी को अपनी ज़िंदगियों में पैदा करें। ज़बान से कहते रहना खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, सब कहते हैं, हाँ जी, एक जो है लम्हे के लिए कह दिया, सब कहते हैं, करते हैं, लेकिन इस तरह माह मुबारक को मनाना कि हकीकत में आपके जो है रूह और आपके जिस्म का अंग अंग जो है खिला खिला रहे। हुजूर की आमद की खुशी का इस तरह इजहार करें जैसे जो है मौसम बहार आ गया। ये ईमान का मौसम बहार है और ईमान को इसकी लज्जत महसूस होनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक मरहमत। और आखिर में पैगाम कि आप सबका, बस मेरा काम जो है आपको कांधा देना है, आप सबका, बाकी सारा एहतमाम आप दोस्ती करते हैं और आप दोस्ती नहीं करना है। और ये रिवायत हुजूर क़िबला ख़ाज़ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। तो निस्फ़ सदी का किस्सा है, 21 रबीउल अव्वल शरीफ को हम हुजूर का मिलाद मनाते हैं। तो हम सब मिल के मनाएँगे, आप सारे उसके जो है मेज़बान होंगे, सारे ही आप जो है उसमें जिसका जो हिस्सा वो आप अपने काम का, काज का, जिस तरह दामे दिरहमे सुखने कदमे, वो सारा आप सर अंजाम देना है। दोस्तों को दावत देनी है खुशी से, जिससे जो हो सके खुशी से करें, खुशी से। तो वो जो खुशी जो है वही दरअसल हुजूर की बारगाह में जो पेश होती है वही होती है खुशी। कि उस खुशी का जो है जब हमें एहसास होगा तो फिर हुजूर की बारगाह में वो खुशी हमें ले जाएगी, वो फ़रहत हमें ले जाएगी और वही फ़रहत हमारे बेड़े पार करेगी। हज़रात मोहतरम, 21 रबीउल अव्वल और बरोज़ एतवार, इस दफ़ा जो है कभी कोई दोस्त कहते थे जी छुट्टी का दिन नहीं है, अब इस दफ़ा छुट्टी का दिन आती है, आपका एतवार का दिन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 21 रबीउल अव्वल को याद रखना है। अगला जुमातुल मुबारक वैसे 12 का होगा, 12 वाले दिन इंशाअल्लाह हम ऐसे ही जो है ना, ये जुमा तो ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर साथ ही हमारे ये दोनों बड़े इवेंट इकट्ठे ही आ जाते हैं। ये बाकी साल भर तो
ہمارے روٹین کے ہوتے ہیں. پھر اگلے ماہ 21 جو ہے حضور قبلہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا عرس مبارک ہوگا انشاءاللہ. اس ماہ مبارک ہم حضور کا میلاد منائیں گے، اور اگلے ماہ مبارک 21 کو ہم اپنے استعداد اور استطاعت کی حد تک جو ہے حضور قبلہ خواجہ صاحب کا عرس مبارک منائیں گے. اللہ پاک آپ کی میری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور ہمیں اپنی رضا والا راستہ عطا فرمائے، حضور کی محبت والا راستہ عطا فرمائے، اپنی خوشنودی والا راستہ عطا فرمائے، اخلاص کی دولت اور تقوی للہیت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.